مجھے اشکال ہے، میں یہ ان کو جو ہے تردید نہیں کر رہا ہوں، ان کی جتنا انہوں نے یہ ڈیٹیل میں بتایا اشکال ہے مجھے، اور اشکال یہ ہے کہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یہودیوں کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان کو رسول اللہ عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کیا، تو ان کی تردید قرآن فرما رہے وما قتلوہ، اور پھر آخر میں بتا رہے وما قتلوہ یقیناً قتل نہیں کیا، یہ ان کی تردید ہو گئی۔ عیسائیوں کا یہ عشق وہ ہے کہ جی ہم نے ان کو صلیب وہ چڑھے اور انہوں نے ہمارے لیے کفارے کا وہ ادا کر دیا، اس کی تردید یہ ہے وما صلبوہ، وہ صلیب بھی نہیں چڑھے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ولیکن، اور لیکن جو ہے استدراک کے لیے آتے سارے، سب کو معلوم ہے کہ جو پچھلے بات ہو رہی ہے اس کو آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ اس کے یا اگر پچھلا نفی ہے تو اگلا اس کا اثبات ہوگا۔ ولیکن شبہ لہم، یہ نہ قتل ہوئے اور نہ صلیب پہ چڑھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے یہ واقعہ ان کے لیے جو ہے متشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی، نہ یہاں پر وما صلبوہ میں تو قطعاً صراحتاً یہ بتا دے صلیب پہ گئے ہی نہیں، مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صلیب پہ وہ مرے نہیں تو یہ مطلب ہے کہ مطلب صلیب پہ چڑھے، وما صلبوہ تو اس کی بالکل تردید کرتی ہے۔ پھر ہوا کیا، پھر بل آ گیا، بل بھی لیکن کی طرح اس کی تفسیر ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے طرف اٹھا لیا، اور رفع اللہ علیہ میں یہاں پر اگر قرینہ درجے کا ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا کہ یہ درجہ جو ہے ان کو ملا ہے، تو یہاں کوئی قرینہ بھی نہیں ہے درجے کا، تو اس کو، اور پھر ساتھ میں یہ کہ ما لہم بہ من علم، یہ جو واقعہ ہوا ان کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اور سملرلی واقعہ یہاں ختم ہو گیا، اس کا علم مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا میں اگر مجھے اس کی ڈیٹیل اگر تو اسے سمجھایا جائے تو میں بہت مشکور ہوں گا۔ جزاک اللہ۔ جی محمد اق صاحب، میں عرض کرتا ہوں ساری بحث پہ آپ نے جس بات پر فوکس کیا وما صلبوہ، اگر آپ لغت اٹھائیں اور لغت دیکھیں تو جب لغت میں کہا جائے کہ کسی کو صلیب دی، اس کے معنی صرف صلیب پر چڑھانے کے نہیں ہوتے، صلیب پر مارنے کے ہوتے ہیں۔ فلاں شخص نے فلاں کو صلیب دے دی، لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی ہے اس نے صلیب پر اس کو مار دیا، اور قرآن کریم سے یہ معنی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون کے جادوگر ایمان لائے تو فرعون نے انہیں کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تمہیں میں صلیب پر چڑھاؤں گا۔ کیا معنی؟ صرف صلیب پر چڑھا کر اتار لوں گا؟ ماروں گا، بلکہ ماروں گا تمہیں صلیب پہ، تمہیں موت دوں گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، صلیب پر وہ چڑھائے گئے ہیں۔ ساری تاریخیں یہی کہتی ہیں، ساری انجیل یہی کہتی ہے۔ انجیل کو آپ پڑھیں نا، اب آپ انجیل کو تو خدا کا کلام مانتے ہیں نا، انجیل کو خدا کا الہامی کلام مانتے ہیں، بلکہ انجیل بعض لوگوں کے نزدیک تو شریعت کی کتاب ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شارع نبی مانتے ہیں۔ تو انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے۔ ما قتلوہ ہو ما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے جن دو باتوں کی نفی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پہلے صلیب پر چڑھایا گیا اور پھر اس سے اتار کر اسے قتل کیا گیا، اور بعض فرقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اس لیے نعوذ باللہ یہ لعنتی ہیں اور خدا کے پیار سے ہٹ گئے ہیں اور جھوٹے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی کی، نہ ان کو صلیب پر چڑھا کر مارا گیا اور نہ اس کے علاوہ جو دوسرے فرقے کا عقیدہ تھا قتل کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، انہیں ہرگز قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ بل رفعہ اللہ علیہ، یہودی انہیں صلیب پر مار کر کیا ثابت کرنے دیتے؟ دو باتیں تھیں۔ یہودی یہ کہنا چاہتے تھے صلیب پر مار کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم یہ جو الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی پیدائش ناپاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے ان کی پیدائش ناجائز ہے۔ نمبر دو، صلیب پر جب یہ مر جائے گا تو ثابت ہو جائے گا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسیح کو وہاں سے نجات دی اور مسیح علیہ السلام کو ایک پاک زندگی عطا کی، وہ عظیم الشان قومیں عطا کی جو مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور جب وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے درجات بلند کیے، اور اس کے بعد جیسا کہ دوسرے نبیوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفعنا ومکانا علیہ، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعتیں عطا کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جسمانی طور پر تو نہیں ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرماتا ہے رفعنا لک ذکر، کیا یہ ذکر جسمانی طور پر بلند ہوا؟
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, आपकी अजमत को, आपकी शान को रूहानी तौर पर अल्लाह ताला ने बुलंद किया। मसीह अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके दर्जात बुलंद किए और फिर ऐसी कौमें पैदा की जो आज तक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही दे रही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने उन्हें तमाम दुश्मनों के इल्जामात से पाक किया, उनकी पैदाइश को भी जायज साबित किया और उनका कौल कुरान करीम में दर्ज किया कि जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और फरमाया कि मुझ पर खुदा की तरफ से बरकत नाजिल की गई है जब मैं पैदा यौमा वलिदतु वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु यौमा उबअसु। अब फिर आखिरी बात फिर मैं अर्ज करता हूं कि अगर ये बात जो आप कह रहे हैं, हमारे नजदीक तो यहाँ सलीब से मुराद है कि सलीब पर मारने पर कादिर नहीं हो सके, बल्कि अल्लाह ताला ने दुश्मनों के तमाम इल्जामात से उन्हें बरी करके पाक जिंदगी अता की और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद किए। अगर आपके नजदीक मसीह अलैहिस्सलाम को जहाँ जिस्मानी तौर पर उठाया जाता है, तो बताएं ये ग्रामर के बारीक रवैयों से ये मसले हल होंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे हैं कि 120 साल की उम्र पाई उन्होंने? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे हैं कि मेरे पे 2 जमाने हैं और मसीह के भी 2 जमाने आए? मसीह की जिंदगी में उनकी कौम तौहीद पर कायम रही और उनकी वफात के बाद वो कौम बिगड़ गई। आज अगर वो कौम बिगड़ी हुई है तो इसका मतलब है मसीह वफात पा चुके, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम अगर बिगड़ी हुई है तो इसका मतलब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके। यही बार बार हम बात कह रहे हैं कि कुरान करीम की कोई एक आयत ऐसी बता दें जिसमें अल्लाह ताला ने मसीह के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाने का जिक्र किया हो। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बानिया जमात अहमदिया ने चैलेंज किया है कि इस्लाम के तमाम फिरकों की किताबें तलाश करो, सही हदीस तो क्या, अगर कोई वज़ी हदीस भी ऐसी समझो जिसको लोगों ने घड़ के मंसूब किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पे एक हदीस भी, तो मैं 20,000 रुपया तवान देने को तैयार हूँ। ये 20,000 रुपया उस जमाने की बात है, हमारा चैलेंज आज भी कायम है, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में लिखा हुआ है। बस ये सारी गलतफहमी दरअसल सलीब के लफ्ज़ से निकली है। आज भी हक साहब अंदाजा कीजिए, जब आज भी किसी को कहा जाता है कि फलां को फांसी हो गई तो क्या मतलब होता है उसका? इसको फांसी पे चढ़ा के जिंदा उतारो, फांसी पे मार दो। जब ये कहा जाता है हैंग टू डेथ तो इसका मतलब यही होता है कि उसको मार दिया गया। सारी इंजील सारे वाकयात यही बयान कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया तो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास कुदरत से उन्हें उतार लिया और अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत का नजारा दुनिया देखा कि अल्लाह ताला इस तरह भी बचाने पर कादिर है।